اللهم صل على محمد وعلى كما صليت إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون
ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تحلیل، تقدیس، کبریائی، بڑائی، عظمت، پاکی، بزرگی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، مشرق کشا، حاجت روا اور شہنشاہ حقیقی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ امام الانبیاء، حبیب کبریا، شافع روز جزا، ساقی کوثر، احمد مرسل، فخر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل فرمائے الی ابداً آبادا۔ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے، هو الذی بعث فیکم رسولا منکم من انفسکم، کہ جس نے ہمیں میں سے، نوع انسانی میں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تعلیم یافتہ ہے۔ ان کی کوچنگ، ان کی تعلیم، تربیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انسانوں سے اس نے علم نہیں لیا۔ فرمایا یعلم الکتاب والحکمہ یزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو تمہیں پاک کرتا ہے، ہمارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب قرآن مجید کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت سے فیض یاب کرتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے انسانیت تاریکی میں تھی، اندھیروں میں تھی، نہ ان کو کتاب کا پتہ تھا، نہ ان کو پاکیزگی کا پتہ تھا، نہ عقیدے کا پتہ تھا، نہ اللہ کا تعالیٰ کا پتہ تھا، اور نہ ہی انہیں جو پاکیزگی، حکمت، دانائی کی آگاہی ہے اس سے لا علم تھی۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں پیغمبر نے وہ کچھ سکھایا جو تم جانتے نہیں تھے۔ جو سکھانے والا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے خود کتنا پاکیزہ ہوگا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا، جسم مزکا، روح منور، قلب مجلہ، نور مقطر، حسن سراپا، خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکل و صورت میں، جسم و طہارت میں، ظاہر اور باطن میں، اخلاقیات میں، کردار میں، اعمال میں، عقائد میں، ہر لحاظ سے پاکیزہ تر، اور پاکیزگی کی انتہا سے بھی آگے کوئی کسی حوالے سے انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ مسلمانوں، تمہارے حصے میں جو پیغمبر آیا ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا پاکیزہ ہے، منزہ ہے، اتنا اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، اتنی اعلیٰ تعلیم لے کر آیا ہے کہ تمہیں مبارک ہو، ہمیں اس پر جتنا خوش ہوں، لیکن خوش ہونے کا طریقہ وہ نہیں جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے۔ خوش ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں یوں سکھاتا ہوں جیسے ماں باپ اپنے بچے کو بنیادی طہارت سے لے کر بڑے ہونے تک سکھاتے ہیں۔ ایک کافر نے اعتراض کیا صحابی سے کہ آپ کا پیغمبر کیسا ہے جو آپ کو پیشاب، پخانہ وغیرہ تک کی باتیں سکھاتا ہے؟ تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہمارے پیغمبر تو ایسے ہیں جیسے ماں باپ بچوں کو سکھاتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں طہارت کا طریقہ سکھایا ہے کہ ایک تو اوٹ میں کی جائے، اور دوسرا کیا ہے کہ 3 ڈھیلے استعمال کیے جائیں کم از کم، اور پھر کیا ہے بائیں ہاتھ سے طہارت کی جائے، دائیں سے نہ چھوا جائے، پردے میں کیا جائے، اوٹ میں بیٹھا جائے۔ تو مختصر
کہ پہلے کیا تھا کہ جسم پر اگر پیشاب کے قطرے یا پیشاب لگ جاتا، ناپاکی لگ جاتی، تو اس حصے کو کینچی سے یا کسی چیز سے کاٹا جاتا۔ اب ہمارے پیغمبر کے ذریعہ ہمارے لیے کتنی اور سب کے لیے آسانی پیدا فرما دی کہ مٹی سے اسے صاف کر دیں یا اس کو پانی سے دھو دیں۔ اسی لیے تو فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء۔ جمال مصطفیٰ میں حکیم صادق سیالکوٹی یہ شعر لکھتے ہیں اور نسبت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف۔ ایک ہمارا بھی سورج ہے، ایک دنیا کا سورج ہے، ہمارا سورج دنیا کے سورج سے بہتر ہے، اور دنیا کا سورج تو صبح طلوع ہوتا ہے اور شام تک غروب ہو جاتا ہے، ہمارا سورج حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم تو رات کو طلوع بھی ہوتے ہیں، دن کو بھی ہیں، اندھیروں میں بھی ہیں، دلوں کی گہرائی تاریکیوں تک روشنیاں کرتے ہیں۔ اور پھر وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے حوالے سے اشعار لکھتے ہیں، جو بھی ہیں کسی کے بھی ہیں لیکن اشعار عمدہ ہیں۔ روح الفداء لمن اخلاقہ شاہدہ بانہ خیر مولود من البشر، میری جان ان پہ قربان ہو جن کی اخلاق سیرت و کردار ان کی عظمت پر گواہ ہے، اور اس لیے کہ تمام انسانوں میں بہترین حضور سے کوئی بہتر جنا نہیں گیا۔ اما الفضائل کل العباد کما اما البریۃ ذو الشمس والقمر، حضور کو اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح تمام روشنیوں پر سورج اور چاند کو فضیلت حاصل ہے۔ لو لم یکن آیاتہ کانت بدیہۃ تکفی عن الخیر، آپ کی عظمت میں آیات نہ بھی آتی تو آپ کی ذات خود ہی آپ کی عظمت کے لیے گواہ تھی۔ یہ تو شاعر کی ایک بلند سوچ ہے، ورنہ تو حضور کی شان قرآن ہی نے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پر نعمت کی تو حضور عظیم ہو گئے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، میں آپ کی طرح انسانوں کی جنس میں سے ایک انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی نازل کر کے بلند کر دیا، عظمت والے ہو گئے۔ اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا خالق، مالک، رازق، عقیدہ توحید وہ ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ اصل پکیز کی۔ انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، پلید ہے، کفر پلیدی ہے، یعنی بد عقیدگی پلیدی ہے، اور اس سے پاک ہمیں کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کتاب و سنت قرآن اور جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ حضور کو تعلیم دے کر بھیجا، اس تعلیم کے رنگ میں جو آ گیا وہ پاک ہو گیا۔ اگر ہم ظاہری طور پر خوبصورت ہیں، اچھا لباس پہنے ہیں، خوب معطر ہیں اور ہر طرح ہم سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، میک اپ کیا ہوا ہے، لیکن شرک سے پاک نہیں ہیں، کفر سے پاک نہیں ہیں، پلید ہے، ناپاکی میں ہیں۔ اور اگر شرک سے بھی پاک ہو جائیں، جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لے آئیں اور قرآن مجید پر ایمان نہ لے آئیں اور حضور کے طریقے کے مطابق عقیدہ نہ اپنائیں تو ہم پلید ہیں۔ بھائی یہ حلال حرام اور پاکیزگی اور ناپاکی پلیدی کا کس نے فرق بتایا ہے؟ انسانوں میں ہم نے اپنے آپ کو ممتاز کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پاک ہیں، وہ کافر ہیں، ناپاک ہیں۔ ہم ایک اللہ کے ماننے والے پاک ہیں، وہ بتوں کو پوجنے والے پلید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو پوجنے والے، ان کی عبادت کرنے والے پلید ہیں۔ کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ انسان جس کو پوجتا ہے وہ اس کی مخلوق ہے۔ میں نے ذرا ایک جامع لفظ بول دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت
کسی کے لیے بھی کی جائے گی وہ مخلوق کی کوئی نہ کوئی شکل و صورت ہے۔ تو جب ہم لوگوں میں کھڑے ہو کر فخر کرتے ہیں کہ ہم پاک ہیں وہ ناپاک ہیں، کس بنیاد پر؟ وہ بھی اسی صابن سے نہاتے ہیں، آپ بھی اسی صابن سے نہاتے ہیں، وہ شیمپو، وہی خوشبوئیں، وہی پانی، وہی لباس، وہی رہن سہن، وہی غذا۔ کس بات نے ہمیں ممتاز کیا ہے، عزت دی ہے، فخر دیا ہے، بلندی دی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے اور حضور کی سوچ، فکر، عقیدے، طریقے سلیقے کو اپنانے سے۔ جیسا کہ یہ حدیث جیسے قرآن کا یاد بار بار مختصر باروں میں ریپیٹ ہوتی ہیں، امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اگر ایک حدیث سے جتنے اسباق اور مسائل اخذ ہوتے ہیں اتنے ہی باب اس حدیث پر الگ الگ باندھے ہیں اور الگ الگ باب میں اس حدیث کو لائے۔ لہذا باتیں علماء نے وہی سنانی ہے جو بار بار ہم نے ریپیٹ کرنی ہے، اور ہمیں جس موضوع پر جو بات آئے گی سنائی جاتی ہے۔ جب تک ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت، سلیقہ، طریقہ نہیں آتا اور اس پر نہیں آتے تو ہم نے کیا حضور کی عزت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، فرشتے آئے آپس میں باتیں کرنے لگے، جا صلاتا، تو آ کر کیا کہنے لگے؟ فضرب لہ مثلا، کہ یہ جو صاحب آرام کر رہے ہیں ان کے لیے مثال بیان کریں تاکہ ان کی حیثیت واضح ہو جائے۔ اس نے کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل زندہ ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے، یعنی جو خواب میں یہ دیکھتے ہیں اسی طرح بیداری کی طرح وہ حکم ہے۔ تو نے کہا ان کی مثال تو شخص کی مانند ہے جس نے من بنا بیتن، گھر بنایا، وجعل فیہ مادبا، جس میں کھانے پینے ضیافت کا اہتمام کیا، ثم بعث داعیہ، پھر ایک شخص کو بھیجا، جاؤ بھی اعلان کرو، لوگو آؤ، گھر دیکھو، گھر میں داخل ہو، کھانا پینا بھی کھا لو۔ من اجاب داعیہ داخل الدار واکل من المادبہ، جس نے بلانے والے کے بلاوے پر لبیک کہا اور وہ اس کے پیچھے آیا، گھر داخل ہوا، گھر بھی دیکھ لیا، کھا پی لیا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَادُبَةِ، جس نے بلانے والے کے بلاوے پر اعتماد نہ کیا، نہ تو وہ گھر میں آ سکا، نہ گھر دے سکا، نہ کھا سکا۔ پھر پہلے نے کہا بلوہا لاہو یفقہ، ذرا وضاحت کر دیں تاکہ یہ سمجھ لیں۔ انہوں نے پھر کہا انہ نائم، یہ تو سو رہے ہیں۔ انہوں نے جواباً کہا کہ یہ پیغمبر کی آنکھ سوتی ہے، دل بیدار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گھر بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں اور جو گھر ہے وہ جنت ہے، اور جنہیں بھیجا گیا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور محمد فرق بین الناس، من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، ومحمد فرق بین الناس۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کے پیچھے لگے گا، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے۔ جو حضور کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی نافرمان ہے۔ انسانوں میں حق اور جھوٹ، سچ اور جھوٹ، حق اور کفر، شرک اور توحید، اور اندھیرا اور روشنی، اس میں فرق کر دینے والا، پاکیزگی اور ناپاکی میں فرق کر دینے والا معیار وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسانوں میں جو انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضور کی مرضی کے مطابق چلے گا، عقیدے میں، عمل میں، خوشی میں، غمی میں، تمام پہلوؤں میں زندگی کے، کاروبار، خرید و فروخت، لین دین، شادی بیاہ اور طہارت، نماز، عبادت، سب کچھ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ حق پر ہے، وہ سچائی پر ہے، وہ نور پر ہے، وہ پاکیزگی پر ہے، اور جو اس سے ہٹ کر ہے وہ سارے ہی فتوے اس پر لگتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں ہے، جھوٹ پر ہے، بہکا ہوا ہے، پھسلا ہوا ہے۔
پاکیز کی طہارت حضور کے پیچھے چلنے میں آئے گی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ حضور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور قرآن کی تشریح بھی جو حضور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سکھائی گئی اسی طرح ہی کرنا ہے۔ حضور نے طہارت، وضو، نماز، سارے مراحل حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، وہ سکھاتے تھے۔ قرآن میں حکم ہے اور اس کی وضاحت وہ سکھاتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، ہمارے پیغمبر وہی بولتا ہے جس پر وحی کیا جاتا ہے، خود اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا جسے دین کہا جائے۔ لہذا حضور کی اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ اور یہ دیکھیں پورا ربیع الاول سیرت کے نام پر خود ساختہ طریقوں سے خوشیاں منا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا ہے، اور جو نہ مانے اس پر فتوے لگا رہے ہیں۔ قرآن کا فتویٰ یہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اگر اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سارے کام کیے جا رہے ہیں تو اس کی محبت تو حضور کی اتباع میں ہے، اور جو حضور کی منوان اتباع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے خود محبوب بنا لے گا اور اس کے گناہ بخش دے گا۔ مرضی کا خود ساختہ دین اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ حضور کے علاوہ ساری امت، صحابہ غیر صحابہ، تابعی تبع، سب آج تک قیامت تک کسی مسئلے میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو کیا حل ہے اس کا، کون سی لغت ہے، کون سا فارمولہ ہے؟ ووٹنگ کرائیں؟ نہیں۔ کوئی پارلیمنٹ سے منظور کروائیں، عدلیہ سے کروائیں، وزیر اعظم یا صدر کے دستخط ہوں؟ نہیں۔ قانون کیا ہے؟ فردوا الی اللہ ورسول، اللہ رسول۔ اسلام کے قانون وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مہر لگ جائے، بس، مرضی سے نہیں۔ اب آپ وضو اپنی مرضی سے اپنے طریقے سے کرتے ہیں، وضو ہی نہیں ہے جب تک حضور کے طریقے سے نہیں۔ نماز اپنی مرضی سے پڑھتے رہیں جب تک حضور کے طریقے پر نہیں ہے۔ حج ہے اپنی مرضی سے کرتے رہیں، حج نہیں ہے جب تک حضور کے طریقے سے نہیں ہے۔ روزہ اور اس کے احکام پابندیاں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ بنیں گے تو روزہ ہے، ورنہ روزہ نہیں ہے۔ لہذا ہر بات میں جب ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، فرمایا الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان والحمد للہ سبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض۔ فرمایا طہارت۔ آج ہم حضور کی سیرت کے پہلو سے کیا ہمیں طہارت کے بارے میں تعلیم ملی ہے، اور جو شخص حضور کی تعلیمات کے مطابق طہارت کی پابندی کرتا ہے وہ ضرور نمازی ہوگا۔ ہو نہیں سکتا وہ نمازی نہ ہو، مسجد میں نہ آئے۔ طہارت کا اہتمام کرنے والا بے نمازی نہیں ہو سکتا، مسجد کا باغی نہیں ہو سکتا، جماعت سے دور رہنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، دوسری روایت میں الطہور نصف الایمان۔ طہارت ایمان کا حصہ، ایمان کی بنیاد، بلکہ آدھا ایمان ہے۔ سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا میزان کے دونوں پلڑے بھر دیتا ہے، یا زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب بھر دیتا ہے، اتنا اجر ہے۔ اور فرمایا والصبر ضیاء والصدقۃ برہان، صدقہ جو ہے وہ دلیل ہے نجات کی، اور صبر کرنا نور ہے، روشنی ہے۔ وقرآن، قرآن جو ہے حجت اللہ کا علیک، قرآن کی حمایت مطابقت کرے گا تیرے لیے دلیل اور ترقی کا ضامن، کامیابی کی دلیل ہے، اور اس کی مخالفت کرے گا تیرے لیے وبال ہے۔ اور کتنی انسانیت ہے، کل الناس یغدو فبائع نفسہ، کہ
سب انسان جب صبح ہوتی ہے اپنے جسم کا اپنے آپ کا سودا کرتے ہیں، موتقھا موبقھا، یا تو اس کو وہ بچا لیتے ہیں یا اس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو انسان، اس حدیث کے شروع میں کیا آیا؟ طہور، طہارت بول کر اس سے مراد وضو، استنجا، وضو اور غسل اور نماز، یہ سب باتیں آ گئی۔ جو اس ذریعے سے اسلام پر چلے گا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے گا، صبر کرے گا، اللہ نے دیے اضافی خرچ کرے گا، قرآن کی پابندی کرے گا، اس نے اپنی گردن کو بچا لیا۔ اور جس کی مخالفت میں چلے گا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جا رہے تھے قبرستان کے پاس سے، فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو ایک درخت کی شاخ منگوائی، کاٹا آدھی اس میں لگا دی، فرمایا جب تک یہ خشک نہیں ہوگی امید ہے کہ عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ ان میں ایک شخص وہ ہے جس کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، جو پیشاب یعنی ناپاکی سے کہ اپنے جسم پر لگ جانے کا پرہیز نہیں کرتا تھا۔ کیا معلوم ہوا؟ اگر ناپاکی سے اپنے بدن کو بچا لیں گے عذاب قبر سے بچ جائیں گے، اور اگر جسم پر ناپاکی کا خیال نہیں کریں گے تو یہ نمازی ہونے کے باوجود ہمیں قبر میں عذاب کا دوچار کر دے گا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غزوہ میں نماز لیٹ ہو گئی تو ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگ گئے، اور وضو میں جلدی کرتے ہوئے گیلے ہاتھ پاؤں پر پھیرے، صحیح طرح پاؤں نہ دھو سکے، تو آپ نے فرمایا کہ ویل للعقاب، یہ ایڑیاں خشک رہ رہی ہیں، پاؤں میں خشکی آ رہی ہے، صحیح طرح دھو نہیں رہے، ان کے لیے عذاب ہے۔ کیا مطلب؟ اگر جسم کو وضو کے ساتھ یا غسل کے ساتھ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے آپ دھو دیں گے، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اور اگر حضور کے حکم کے مطابق نہیں دھوئیں گے تو دنیا میں اور آخرت میں آگ ہے اس کے لیے۔ اسلام نے اپنے پورے دین کی عمارت کی بنیاد طہارت پر رکھی ہے۔ پہلے تو وہ جو آیت حصہ پڑھا ہے میں نے قرآن پاک سے، سورہ مائدہ سے، اس کا مختصر ترجمہ کر دوں اور اس کے بعد پھر ترغیب پر حدیث سنا دوں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز پڑھنے لگو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اپنے چہروں کو دھو لو اور ہاتھوں کو دھو لو کونیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، کونیاں اس میں شامل ہیں، اور اپنے چہروں کا سروں کا مسح کر لو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں الی الکعبین، ٹخنوں تک دھو لیں، یعنی ٹخنی اس میں شامل ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهِّرُوا، اگر جنابت ہے تو پھر طہارت یعنی غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر آپ بیمار ہیں یا سفر ہے، یا کوئی او جاء احد منکم من الغائط، یا کوئی گولو براز کر کے آیا ہے، ٹوائلٹ کر کے آیا ہے، او لمستم النساء، یا خواتین کو آپ نے عورتوں کو شہوت سے چھوا ہے، تو فرمایا غسل کی ضرورت پڑ گئی ہے، وضو کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو فلم تجدوا ماء، اگر پانی نہیں ملتا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تمہارے لیے مٹی کو پاک قرار دے دیا گیا، پاک مٹی سے وضو طہارت مسح کر لیں۔ فامسحوا بوجوہکم وایدیکم من، تم مٹی سے، رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدہ، پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ پہلی امتوں کے لیے ہر جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، خاص پوائنٹ تھی۔ پھر فرمایا جعلت لی تربتھا طہورا، میرے لیے مٹی کو پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا۔
فرمایا نیت پہلے کرتے ہیں ہر عمل کی، انما الاعمال بالنیات، کہ نیت کے بغیر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھیں، پاک مٹی جہاں سے حاصل ہو سکے اس پر ہاتھ ماریں، پھر اس پر کیا کرنا ہے؟ پھونک ماریں، پھر ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملیں جہاں تک آپ وضو کا پانی ڈالتے ہیں، پھر یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی پورا ہاتھ گھٹنوں تک اور دوسرا اس پر مسح کر لیں۔ اگر پانی، شریعت نے دیکھی کتنی آسانی رکھی ہے، حضور کی وجہ سے کتنی مہربانی ہوئی ہے کہ پانی نہیں مل رہا۔ یا ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ مجھے جنابت ہوئی تو سردی تھی، تو میں بخار، بیماری یا سردی لگنے سے ڈرا اور ٹھنڈے پانی یخ تھا، تو میں نے کیا کیا؟ مسح کر لیا مٹی سے۔ اور دلیل کیا بنائی؟ لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ صحابی نے عمل کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے نہ اسے ڈانٹا، نہ ناراض ہوئے، نہ اسے نماز لوٹائی، اور پھر آپ کی یہ دوسری حدیث بھی سنا دیں۔ کیا پتہ چلا؟ اگر پانی نہیں مل رہا یا شدید سردی ہے، شدید ٹھنڈا پانی ہے، بیمار ہونے کا خطرہ ہے یا بیمار ہیں، تو پھر آپ کیا کریں؟ یا سفر میں پانی نہیں مل رہا تو پاک مٹی سے طہارت کر لیں۔ کتنی آسانی کر دی، لیکن طہارت ضروری ہے، حضور کے طریقے پر آئیں۔ یہ نہیں ہے کہ بغیر طہارت رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی جاتے پانی لے کر، آپ جب طہارت جاتے، دور جاتے، انسانوں سے تھوڑا سا اجل ہو جائیں یا اوٹ میں بیٹھیں، اور طہارت نرم جگہ کی جائے، چھینٹوں سے بچا جائے، اور اس کے بعد طہارت کرتے، مٹی کے ڈھیلے استعمال کر لیتے، بعد میں آ کے پانی کے ساتھ بھی دھو لیتے، پھر زمین پر ہاتھ ملتے، پھر دھوتے۔ آج کل پانی کھلا ہے اور واش روم میں صابن بھی ہے، تو لہذا ہاتھ دھوئیں، پھر صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، پاکیزگی پوری طرح حاصل کی جائے، اس میں جلد بازی نہ کی جائے، تھوڑے سے ہاتھ دھو لیے، پوری طرح ہاتھ نہ دھوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعہ انصار کی تعریف فرمائی، فیہ رجال یحبونہم ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، ان میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ طاہر ہونے والوں، طہارت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے آپ کو طہارت میں رکھتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سے حضور نے پوچھا، یا معاشر الانصار، اے انصار کے لوگو، اسنا علیکم، اللہ تعالیٰ نے بطہورکم، تمہاری طہارت کی وجہ سے تمہاری تعریف فرمائی ہے۔ فما طہورکم، تمہاری طہارت کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور، نتوضأ للصلاۃ، جب نماز ہوتی ہے تو ہم اس کے لیے وضو کرتے ہیں، نغتسل بالجنابہ، جب جنابت ہوتی ہے تو ہم غسل کر لیتے ہیں پانی سے، نستنجی بالماء، اور جب بول و براز طہارت کرنی ہوتی ہے تو ہم پانی کے ساتھ طہارت کر لیتے ہیں۔ فرمایا یہی وہ فاہو ذاک، یہی تمہاری خوبی ہے کہ پانی سے تم اپنی طہارت کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی، فعلیکم، لہذا اس پر پکے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم ما تمحو اللہ بہن الخطایا، بہ الخطایا ویرفع الدرجات، کیا میں وہ باتیں تمہیں نہ بتا دوں جس سے تمہاری خطائیں مٹ جائیں اور تمہارے درجات بلند ہو جائیں؟ صحابہ نے عرض کیا، ہاں بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اسباغ الوضو، یعنی وضو اچھی طرح سنوار کر صحیح طرح کرو۔ جب وضو بول دیا، استنجا پہلے ہی ہے، بول و براز طہارت تو ضروری ہے، اس کے بعد وضو صحیح طرح کرو، اور کثرت الخطایا الی المساجد، اور مسجدوں کو زیادہ زیادہ قدم چل کر جانا، اور فرمایا کہ
و انتظار الصلاۃ الی الصلاۃ، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرنا، انتظار میں رہنا، فکر میں رہنا۔ فذالکم الرباط، یہ تمہاری خطاؤں کے مٹنے، درجات کی بلندی اور تمہارے دین کا اس طرح تحفظ ہے جیسے ملکوں کے تحفظ کے لیے سرحدوں پر چھاؤنیاں بنائی جاتی ہیں۔ چھاؤنیاں کس لیے ہوتی ہیں؟ اس کے اندر رہنے والوں کا تحفظ، ہمارے اندر ایمان اور دین قائم رہنے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے یہ وضو اور طہارت یہ بنیاد اور ضرورت ہے ہماری۔ فرمایا من توضا فاحسن وضوء، جس نے اچھی طرح خوب سنوا کر وضو کیا، خرجت خطایاہ من جسدی، اس کے جسم سے اس طرح خطائیں نکلتی ہیں، حتی تحت من تحت اظفاری، یہاں تک کہ وہ خطائیں اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی ہوں وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو وضو کرتا ہے ہاتھ دھوتا ہے، اور جو ہاتھ دھوتا ہے اس پر پانی پڑتا ہے، اس ہاتھ کی وجہ سے جتنی خطائیں غلطیاں اس سے ہوئی ہیں، کبیرہ گناہوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ ان سب کو دھو ڈالتا ہے، حتیٰ کہ پانی پڑتے پڑتے آخری قطرے سے وہ نکل جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، چہرے پر پانی ڈالتا ہے، تو ان حصوں سے ہونے والے ساری خطائیں نکل جاتی ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے جب آنکھ پر پانی پڑتا ہے تو آنکھ سے ہونے والی خطائیں نکل جاتی ہیں، اور جب کانوں کا مسح کرتا ہے اس سے نکل جاتی ہیں۔ جب وہ مسح ایسے ہاتھ ملائیں انگلیاں تو پیشانی سے لے کر پیچھے گردن تک لے جائیں، پھر انگلیاں ملا کر واپس لائیں، پھر کانوں میں شادی کی انگلی کو پھیرے اور انگوٹھے کو کان کی پشت پر، یہ مسح ہے۔ جو گردن پر الٹے ہاتھ پھیرے جاتے ہیں یہ ثابت نہیں ہے۔ جو طریقہ ہے جو آپ کے سامنے ثابت ہے وہ میں نے رکھ دیا ہے، ٹائم کمی کی وجہ سے، ورنہ ساری حدیث سناؤ۔ تو فرمایا کہ سر سے دماغ سے ہونے والی جتنی سوچ فکر غلطیاں گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس سے دھو ڈالتے ہیں۔ پھر جب وہ پاؤں دھولتا ہے، اور پاؤں دھونے سے جو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کے گناہ کی طرف چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے دھو ڈالتے ہیں، حتیٰ کہ پانی کے آخری قطرے سے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے آدم کے بیٹے، تیری اتنی عزت صرف وضو کرنے سے بڑھا رہا ہے، اور وضو کرنے سے تیرے ہاتھ منہ دھل رہے ہیں، تیری باڈی کا ٹیمپریچر جو ایکسیس ہو رہا ہے، وہ ڈاکٹر ہی کہتے ہیں کہ یہ بخار تیز ہو رہا ہے تو پٹیاں کریں، اسلامی طریقہ کہ وضو کرائیں، کیا ہے وضو کرائیں، منہ پہ پانی ماریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان میں جو ٹیمپریچر بڑھتا ہے وہ کم ہوتا ہے، انسان کی صحت نارملائز ہو جاتی ہے، اور جو گرد و غبار پڑا ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے، اور ہم سے ہونے والی خطائیں نکل جاتی ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے جب اس طرح وضو کرتا ہے سارے گناہ دھل گئے، اور نماز نافلہ یعنی یہ تمہارے لیے اضافی اجر بن جاتی ہے، نیکیوں کی بلندی کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کیا سنن کے مطابق، وضو کر کے فرمایا کہ میں نے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اور پھر آپ نے کیا فرمایا، من توضا ھذا لی، میری طرح جس نے وضو کیا، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری طرح جس نے وضو کیا، ثم یصلی رکعتین، اس نے 2 رکعتیں پڑھی، لا یحدث نفسہ فیہا بشین، اپنے جی میں کوئی باتیں نہیں کی، خیالات میں ادھر ادھر نہیں، پوری توجہ فوکس سے نماز پڑھی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ غفر لہ ما تقدم، اللہ اس کے گناہ بخش دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے وضو اچھی طرح سنوا کر کیا، قام یصلی رکعتین، کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں،
मुकबिलतन फीहिमा बिकल्बिही बाबे वजहिही वजबत लहुल जन्ना। जिसने वुजू किया खूब अच्छी तरह, फिर 2 रकअत पूरे ध्यान से दिल की और चेहरे की अदा की हुजूरी के साथ, तो फरमाया अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत वाजिब कर देते हैं। और जब इंसान वुजू करता है, वुजू करने के बाद कलमा शहादत पढ़ता है और उंगली से इशारा करते, ये सुन्नत से साबित नहीं है। और जब कलमा शहादत पढ़े तो एंड पर जब वुजू करते हुए या दाना पर मोहम्मद रसूलुल्लाह चूमना शुरू कर देते, ये भी साबिया हमारी मर्जी से है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे हर खुतबा में कि जो मेरे अमल से आगे बढ़ता है, अपनी मर्जी से करता है, वो मोतसा, वो बढ़ा इजाफा करता है और ये जन्नत में नहीं ले जाएगा। मेरे तरीके को काफ़ी समझें, अपनी मर्जी से उसमें प्लांटेशन ना करें। अल्लाहु अकबर कबीरा, कलमा शहादत पढ़ता है, फरमाया उसके लिए ये क्या है, फुतिहत लाहू अब्वाबुल जन्नत, समानिया जन्नत के 8 दरवाजे सारे खुल जाते हैं। यदखुलु फी अय्यिहा, जिसमें चाहता है दाखिल हो जाए। अल्लाहु अकबर, आदम का बेटा वुजू करता है, इसकी ज़रूरत है, मुँह हाथ धोए, मट्टी धुल गई, सारी सफाई हुई और हुक्म माना अल्लाह ताला का। कुरान ने कहा है कि जब नमाज पढ़ने लगो तो मुसलमानों मोमिनों वुजू करो। और फिर क्या फरमाया तरीका, हुजूर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपनी मर्जी का वुजू नहीं। तो अल्लाह ताला इतने खुश होते हैं, आदम के बेटे तू मेरी मर्जी पर चला है, फिर देख हम तेरी कैसे इज्जत करते हैं कि एक एक कतरे से तेरे जिस्म के गुनाह धो डालते हैं और तेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देते हैं। तेरे गुनाहों की वजह से डर रहा था, हम माफ़ कर देते हैं। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इन्ना उम्मती युदऊना यौमुल क़ियामती गुर्रम मुहज्जलीना मिन आसारिल वुज़ू। फरमाया क़यामत के रोज़ मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा, उनके वुज़ू वाले हिस्से चमक रहे होंगे जिसकी वजह से वो पहचाने जा रहे होंगे। और फरमाया कि जो तुम में चाहता है आई युतीला गुर्रतहू, कि उसके आज़ा की चमक बढ़ जाए, फल या फल वो बढ़ा ले। फरमाया तबलुगुल हिलियतु मिनल मोमिन हैसु यबलुगुल मा, जहाँ तक जिस्म के हिस्सों पर वुज़ू का पानी बढ़ेगा इंसान को पहनावा पहनाया जाएगा। इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वुज़ू किया और वुज़ू करने के बाद फरमाया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने ऐसे देखा कि वो अपनी कूनिए से ऊपर कंधों के करीब तक धो देते, इसरे टांगें टखनों से ऊंचे पिंडलियों तक धो देते कि ये चमकेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब ने फरमाया क़यामत के रोज़ मुझे इज़्ज़त और शर्फ दी जाएगी। इन्ना यूज़ानुली या आना यूज़ानो बिस्सजूद, क़यामत को सबसे पहले आना अव्वलु यूज़ानो, मैं पहला हूँगा जिसे कहा जाएगा बिस्सजूद के तू सजदा कर, मैं सजदे करूँगा। मैं आना अव्वल, मैं ही पहला हूँगा जिसको कहा जाएगा यरफा के सर उठाइए, मांगिए, जो मांगा जाता है सुना जाएगा, दिया जाएगा। फिर फरमाया जाएगा देख प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तेरे आगे, ये तेरे दाएं, ये तेरे बाएं, तेरी उम्मत है कसीर तादाद। साहबी ने अर्ज़ किया हुजूर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तक उम्मतें होंगी, इतनी कसीर तादाद में आप अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि गुर्रुम मुहज्जलून, कि मैं वुज़ू की वजह से इनके आज़ा चमक रहे होंगे, उन चमके आज़ा के चमकने से मैं अपनी उम्मत को पहचान लूँगा। देखिए कितनी अज़मत है। अल्लाह ताला के ज़ूर टाइम ख़त्म हुआ चाहता है तो जल्दी आ जाया करें। कोई मसाइल भी मैं यहाँ खुतबे में कोई ना कोई मसाइल भी बयान करने की कोशिश करता हूँ कि और हमें वक्त नहीं मिलता दुनिया की मसरूफियात से, तो कुछ जल्दी आ जाया करें, आपको हम सब को फ़ायदा हो जाया करे। अल्लाह ताला हमें दीन हक़ को कबूल करने, इस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व